بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کے صدر تقریب پرنسپل صاحب ڈاکٹر پروفیسر نعمان صدیقی صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے علم و فکر کے معزز صاحبان، پنڈال میں بیٹھے جملہ صاحبان، چونکہ ایک طویل گفتگو ہو چکی اور جب پروفیسر اور اس طرح کی علمی ہستیاں بات کر چکی ہوں یا کریں گی تو وہاں ہم اس طرح کی گفتگو کا نہ ادب اور نہ سلیقہ آتا ہے اور نہ زیادہ دیر ہم اس میں حائل ہو سکتے ہیں۔ صرف باقی ساری چیزوں کو انڈورس کرتے ہوئے جو میرے استاد محترم کے حوالے سے یہاں ہوئی، اور ایک 9th کا میں جب اسٹوڈنٹ تھا تب سے ان کے ساتھ ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ دیکھا ان سے، چونکہ وہ والد محترم کے بڑے شفیق دوستوں میں سے ایک دوست تھے، تو ان کے حوالے سے شاید ہی کوئی چیز ایسی ہو جو لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میری زندگی میں جو میں نے دیکھا کہ باقی جتنی خوبیاں ان کی بیان ہوئی، ان کے ساتھ ایک خوبی یہ تھی کہ کراچی سے لے کے یہاں بہت پاکستان میں گھوما، دیکھا، علم والے بہت ملے، بہت ذہین فتیم لوگ بھی دیکھے، لیکن علم اور ادب یہ بہت کم لوگوں میں دیکھا ہوں۔ اور شاید وہ پہلی ہستی وہ علیم صدیقی صاحب تھے، اور دوسری ہستی اگر ہم نے استادوں میں دیکھی جو علم و ادب کے ایک ساتھ تھے تو وہ جناب حبیب ضیاء صاحب بھی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی متبادل دعات یا متبادل نہیں آتا ہے۔ اگر متبادل آتا ہوتا تو لوگوں کے زخم بھی بھر جاتے، وہ ان کا متبادل نہیں، البتہ وہ ہمیں ایک سبق ضرور دے کے جاتے ہیں کہ جب ہم ان کی تعریف اور ان پہ جو مقالے پڑھتے ہیں، یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان جیسا ہمیں عمل بھی دیں، ہمیں ان کے ساتھ یا ان کا متبادل تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی ان کی ایک ایک اچھائی کا وہ ایک عہد کرے کہ میں یہ کہوں کہ میں ان کی کسی اچھائی کا کام کر سکتا ہوں، میں وہ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں، میں کسی ایک اچھائی کو لے کے تو میں کوشش کر سکتا ہوں کہ وہ جب تک ہم زندہ ہیں اس اچھائی کو ہم آگے تک پہنچائیں۔ میں اس موقع پر ان کی 2 خصوصی باتیں جو ان کی زندگی میں ہم نے دیکھی ہیں کہ میں 9th میں جب تھا تو کلاس میں ہم تھوڑا سا شریر لوگ تھے، تو ان کو کسی نے جا کے کہا کہ فلاں نے یہ کیا، تو بلایا گیا ہمیں، تو کہتے ہیں انہوں نے تساں کہا لفظ کہ تساں یو کام تے نہیں کیتا، لیکن ہمیں شکایت ہے۔ تو میرے پاؤں سے مٹی نکل گئی کہ عمومی جو 9th 8th کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو تو بھی اور سخت ترین انداز سے ہر جگہ پہ مخاطب کیا جاتا تھا، اور تو کان پکڑ، تو اس طرح کا، مثلا یہ ہماری سوسائٹی ثقافت تھی۔ تو میں نے جب یہ آواز سنی تو مجھے ایک دفعہ یہ لگا کہ یہ حبیب ضیاء صاحب، یہ جو استاد ہے، یہ نہیں ہے، کسی اور نے کہا۔ پھر جب انہوں نے کہا تو اس کے بعد ہمارا سر اوپر نہیں ہو سکا۔
تو ان کا جو اصلاحی یا جو تربیت ہوتی تھی وہ طنز سے بالکل پاک ہوتی تھی۔ پھر ایک وہ سلسلہ چلا، ہم بہت اس میں میرے ساتھی تھے، طفیل صاحب ایڈوکیٹ، وہ فوت ہو گئے، تو ہم دونوں پہ خصوصی نظر ہوا کرتی تھی اساتذہ کی کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ہمیں ان کی شفقت ہوتی تھی اور ان کی وجہ سے ہم کبھی بھی جو ہے نا وہ کوئی لڑائی جھگڑے میں نہیں گئے۔ پھر ہم کالج میں آئے، ہمارے وہاں پہ بھی استاد تھے۔ کالج میں پھر ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ آج اللہ کے بعد میرے والدین کی تربیت کے بعد اگر میں یہاں وکیل کے طور پہ کھڑا ہوں تو یہ میرے سر والد صاحب جانتے ہیں اور میرے استاد محترم جانتے ہیں کہ ہم نے ایک اور فیصلہ کر دیا، میں اور طفیل صاحب نے۔ تو میرے والد صاحب کو انہوں نے بھیجا کراچی اور پھر وہاں سے لایا گیا مجھے، تو ہمیں 5 سے 7 منٹ انہوں نے مجھے بٹھایا کمرے میں، تو کہتے ہیں یہ راستہ بھی ٹھیک تھا آپ کا، لیکن میں اور بھائی صاحب نے ابو کو ہمیشہ بھائی کہتے تھے، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، تم نے یہ کرنا ہے۔ تو میں تو پہلے شرمندہ تھا، ندامت تھی کہ میں اپنے وہ کوئی اچھا ایکٹ نہیں تھا، ہم کراچی چلے گئے تھے۔ تو خیر اس سے میری زندگی کا جتنا جو اگلا سفر آج تک ہے اس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن، بلکہ رہبر اور جو رہنما جس کو کہتے ہیں، راستہ دکھانا، یہ انہی کا خاصہ تھا۔ اور آخری وقت تک جو ان کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ ایک تو عزت نفس، جس نفس کے لیے یہ کہتے ہیں عزت نفس کے لیے کہ خدا بھی بندے پہ سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کی عزت نفس نہ مجروح ہو۔ یہ اللہ پاک بھی، جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا، ہم نے سنا جیسے۔ تو یہ خوبی جناب استاد محترم میں تھی کہ وہ عزت نفس مجروح کیے بغیر وہ کچھ دیتے تھے، وہ اس طرح مالا مال کرتے تھے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات جو تھی کہ کئی موقعوں پہ میں نے ان سے عرض کی کہ آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کا یہ سٹیٹس نہیں ہے، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جیسے وہ برادری کے معاملات ہوتے تھے، دیگر معاملات تھے، تو وہ کہا کرتے تھے سٹیٹس کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ عہدے ہوتے ہیں، یہ تقسیم ہوتی ہے، انسانیت بڑی چیز ہوتی ہے، تو کبھی عہدوں پہ سٹیٹس کا تعین نہیں کیا کریں، بڑے پیار سے۔ تو میں تو سچی بات یہ ہے کہ شاید اس میں کوئی وہ غلط انداز ہو میرا کہ میں نے جیسے ان کو قریب سے جتنا دیکھا اور جو کچھ اپنے والد صاحب سے سنا، وہ مرد قلندر تھے، یعنی علم کی ڈگریاں بہت ہوتی ہیں اور بھی رتبے بہت ہوتے ہیں، لیکن قلندر بہت مشکل ہے اور وہ قلندر نہیں کوئی بن سکتا ہے۔ تو میں نے جیسا ان کو دیکھا پایا، گھر کے اپنے بچوں سے لے کے، جس طرح عمر صاحب نے کہا، درست کہا کہ ایسا باپ نہیں ہوتا ہے، اور آپ کا واقعہ باپ بہت اچھا تھا، لیکن وہ ایک قلندر صفت انسان تھے۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ دنیا میں 2 جگہوں پہ میں آج تک تھوڑی سے جو کپ کپی ہوتی ہے وہ طاری ہوئی ہے۔ ایک بزم کی ہے جو فکر و سخن کی بزم ہے، اس میں جب بھی آیا تو میری ٹانگیں وہ کانپتی ہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو ہستیاں ہیں اور جو قلندر ہیں ان کے حوالے سے اس سٹیج پہ کھڑا ہونا بھی بہت مشکل ہے۔ اور دوسری جو جگہ میں نے دیکھی ہیں کہ جو ہمارے استاد رہے، اور ان استادوں میں یہ استاد، ہم پورے فخر سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے وکالت اپنی جگہ دیگر، لیکن جب میں ان کے سامنے جاتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں ابھی 9th میں گیا ہوں، اور یہ ہمارا کمال نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں عزت دی، دینے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، عزت کبھی دی نہیں جاتی ہے، مجھ جیسا آدمی کبھی عزت کر بھی نہیں سکتا۔ یہ مرد قلندر ہوتے ہیں
کہ جو گستاخ سخت بٹکے ہوئے لوگوں کو بھی جب اپنی نظر ڈالتے ہیں تو وہ ان کو موم بنا دیتے ہیں۔ تو ایک بڑا خلا ہے، میں باقی لوگوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ انہوں نے دنیا میں بھی بہت اچھی زندگی گزاری ہے، اور میرا یقین ہے کہ وہ وہاں پہ بھی سرخرو ہیں۔ وہ